جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، اور آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ پاکستان ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے اسپوکس مین ہیں خواجہ محمد ایوب نسیم صاحب، جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ تو اس پہ ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں ندیم؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے موجودہ ٹریول کے حساب سے مجھ سے بات کی ہے، جی تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے نے پاکستان میں کوئی 18 سے 20 فلائٹ ایکسٹرا اناؤنس کی ہیں، جو لاہور سے لندن، اسلام آباد لندن، کراچی لندن، لاہور مینچسٹر، اسلام آباد مینچسٹر، اسلام آباد برمنگھم اور ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن کے لیے سٹارٹ کی ہے۔ جی تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت پی آئی اے بھی اتنا اچھا تو میں نہیں سمجھ رہا کہ شیڈول کوئی ان کا اچھا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے قطر ایئر لائن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ برٹش نیشنل پاکستان میں زیادہ ہیں، اور برٹش ہائی کمیشن جو ایمبیسی ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے ای میل تھرو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کی ہے۔ تو اس وقت جو پی آئی اے کی طرف سے آپریشن چل رہا ہے، گزشتہ میرا خیال ہے 20-25 دن سے فلائٹ چل رہی ہیں، آنے والے مسافروں کو پاکستان میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ برٹش نیشنل جو لندن سے لاہور یا اسلام آباد یا گرد و نواح میں اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور کورونا کی وجہ سے جب یہ سارا آپریشن سسپینڈ ہوا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ پی آئی اے نے ایک غلطی کی ہے جو بہت بڑی ناانصافی ہے ٹریول ٹریڈ کے ساتھ بھی، وہ یہ ہے جب وہ کہتے تو ہیں جی ٹریول ایجنٹ کو اپنا ٹریڈ پارٹنر، لیکن میرا خیال جب وقت پڑا تو وہ ٹریول ٹریڈ کو ٹریڈ پارٹنر لفظی طور پہ کہتے رہے، یہ ثابت کر دی انہوں نے، اور ٹکٹیں بیچنے کی باری آئی تو وہ مسافروں کی آسانی بھول گئے اور اپنا کاروبار شروع کر دیا انہوں نے۔ تمام ٹکٹس جو سیل کی جا رہی ہیں وہ پی آئی اے کاؤنٹر سے سیل کی جا رہی ہیں، مقصد صرف ان کا یہ تھا کہ کس طرح ریونیو کیش کی صورت میں ان کے پاس آ جائے، اور ٹریول ٹریڈ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ویسے ہی دفن ہو جائے، اور یہ دوبارہ ٹریول انڈسٹری کے دروازے نہ ہی کھل سکے۔ تو میرا خیال ان کا سوچ اس میں جو پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں وہ اس میں کچھ نہیں کر رہے۔ دیکھیے ہم نے بہت شور مچایا ہے تھرو میڈیا، تو 3.5 لاکھ روپے 3,60,000 روپے کی ٹکٹ تھی لاہور سے ٹورانٹو ون وے ٹکٹ۔ اچھا بابا میں نے ان کو یہ کہا خدا کے واسطے وہ سفر کرنے کے لیے جہاز کی ٹکٹ سیٹ خرید نہیں رہے، بلکہ سفر کرنے کے لیے مسافر کی حیثیت میں سیٹ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ آپ تو ان سے پیسے ایسے مانگ رہے ہیں وہ جیسے وہ جہاز کی سیٹ آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، اور جہاں وہ اتریں گے وہ 7 سیٹ بھی ساتھ دے جائیں گے۔ تو ہمارے یہ شور بچانے پہ انہوں نے 90,000 روپے 95,000 روپے کم کیا ہے، اور ہم نے لندن کے لیے بھی ان کو یہ کہا کہ جی آپ 1,65,000 روپے لے رہے ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ یہ ٹکٹ بیسیکلی 70-75,000 روپے کی 70,000 کی ٹکٹ ہے ون وے لاہور سے لندن یا اسلام آباد ٹو لندن، اور مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی چونکہ فلائٹ فیری آ رہی ہیں تو اس لیے ہم ان سے ڈبل چارج کر رہے ہیں۔ لیکن جو بات انہوں نے ہمیں کہی کہ جی ہم فیری آ رہے ہیں، ایک دوسری بات ڈسٹینسنگ کے حوالے سے انہوں نے کہی جی کہ ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ مسافروں کو بٹھائیں گے، وہ بھی غلط ثابت ہوئی ہے ان کی، پیسے بھی پورے لے لیے، اور ان کو جو ڈسٹینسنگ والا معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہوا، فلائٹ اوور پیک آ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا اس میں رسک نہیں ہے؟ جو اس وقت جو ٹریول کر رہے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈسٹینس نہیں رکھا جا رہا، تو کیا یہ رسک بڑھ نہیں گیا؟ دیکھیے اس میں بہت رسک بڑھ گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ڈسٹینسنگ بہت لازمی ہے، اور ہم نے یہ پورا اپنا میسج پیغام جو ہے چیئرمین پی آئی تک پہنچایا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کون سے نشے میں جو اگر وہ ڈسٹینس نہیں کر رہے کم سے کم ماسک تو ان کو پہننا چاہیے نا، کیا وہ ماسک لے رہے ہیں؟ مسافر گھروں سے مسافر
اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے وہ ماسک لے کے آ رہے ہیں، اور پی آئی اے میں بورڈ ہوتے ہوئے ان کا صرف تھرمل سے ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، اور وہ تو کہتے ہیں ہر دنیا کا ہر شخص کہے گا جو بھی مریض یہاں سے نکل رہا ہے جائے ان کی بلا کو، اور جہاں وہ اترے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ بھگتتے رہیں۔ تو ایئرپورٹ پہ جو اسکریننگ کا جو اس وقت صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ کچھ کر رہے ہیں سیفٹی کچھ ہے اس میں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے ڈپارچر میں تو اتنی سخت سکریننگ نہیں ہوتی، ہمیشہ سکریننگ ہوتی ہے ارائیول پہ۔ تو جب جہاز لنڈن اترے گا تو یہ برٹش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے ہر مسافر کو چیک کرے، سکریننگ اس کی کرے، کیا وہ پیشنٹ تو نہیں، اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے۔ لیکن سر جو لوگ دوسرے ملکوں سے پاکستان آ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے ملک میں آنے والے لوگوں کی بھی تو وہاں پہ سیفٹی اپنے ملک کے لیے چاہیے نا، تو ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ جو پاکستان میں فلائٹس آئی ہیں، میں ان کی ایوریج آپ کو بتا دیتا ہوں، جتنی فلائٹس بھی آئی ہیں ان میں کم از کم جو فلائٹس بھی ٹیمپریچر چیک کیا گیا ہے، اور اس میں 35% لوگ جو ہے نا وہ پیشنٹ آئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جب بھی ان کا ٹیمپریچر لیا گیا ہے، ایک فلائٹ میں سے 30-40 مسافر پازیٹیو آئے ہیں، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پازیٹیو پیشنٹس آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو پاکستان سے لنڈن جا رہے ہوں گے وہ بھی تو پازیٹیو ہوں گے نا جی۔ پھر لیکن اس میں سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فلائٹ کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو یہاں پر جو لوگ ہیں اس میں جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت سیف ہیں، اور اس میں شاید پازیٹیو نہیں ہے جن کو وہ مطلب آن لوڈ کر رہے ہیں اس پہ جہازوں میں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جو زیادہ میجورٹی ہم نے جو دیکھا ہے وہ اوور 60 ہے جو لوگ لندن واپس جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ وائرس جو ہے، یہ موذی وائرس ان لوگوں میں زیادہ افیکٹ کرتا ہے جن کی ایج ابو 50 ہے، تو زیادہ فلائٹ میں آنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ابو 50-60 ہے، تو یہ اس میں اندیشی تو ہو سکتی ہے، یہ وائرس ان کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال پی آئی اے نے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا رسپانس دیا ہے مسافروں کے معاملے میں۔ اچھا سر، ایک اور چیز ہے، مجھے ایک کوشچن ہے کہ جہاز کے اندر جو سیٹیں ہیں تمام جہاز، جب فلائٹ سے پہلے کیا جہاز کے اندر بھی سپرے کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہ تو بات ٹھیک ہے، سپرے چونکہ سول ایویشنز کی جو ایس او پیز بنی ہوئی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے سپرے انہوں نے کمپلسری کیا ہے۔ جب ایک پیسنجر اٹھ کے گیا وہاں سے، ہو سکتا ہے اس کا پازیٹیو آیا ہے، تو وہ سیٹ پہ تو اس کا وہ لگ گیا نا جرمز، اور جب نیا پیسنجر بیٹھے گا تو اس کے لیے نئے کے لیے دوبارہ اس کو سپرے کر کے اس کو دوبارہ صاف جرم سے پاک کیا جاتا ہے، جا رہا ہے یا کیا مطلب اس کا کچھ آپ کو اس بارے میں؟ ایس او پیز جو ہے سول ایویشن کی وہ کمپلسری ہے کہ اس کو انفیکشن کے لحاظ سے سپرے کیا جائے اور کلیننگ اس کی پوری کی جائے۔ اب چونکہ میں ذاتی طور پہ تو جہاز میں نہیں گیا، لیکن بظاہر تو ہمیں یہی محسوس ہے کہ وہ ایس او پی کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن جو بھی کیبن کرو یعنی کہ ایئر ہوسٹس یا پائلٹ واپس آئے ہیں ان میں بہت سارے جو سٹاف ہے وہ بھی پازیٹیو ملے ہیں، ان کو بھی کرونا وائرس ان کے ٹیسٹ کے بعد پازیٹیو آئے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ خطرہ تو بہت زیادہ ہے نا جی، ٹریولنگ اس وقت سیکیور نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ برٹش نیشنل یو اے ای میں اور بہت ساری کنٹریز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال پھر بھی یہ حکومت پاکستان کی اچھی کارکردگی ہے کہ اپنے لوگوں کو جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں، دبئی میں، سعودیہ میں، بینکاک میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں پھنسے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اچھی پالیسی ہے، لیکن ادارے اپنے کام ٹھیک نہیں کر رہے، جس میں سے سر چونکہ آپ کی ٹریول جو ایجنٹس جتنے بھی ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ایک پورا جو گروپ ہے، چونکہ اس کی وجہ سے بزنس کافی ڈاؤن ہوا ہے، اس میں پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ریلیف دے رہی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کوئی ایسا کوئی سلسلہ آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس کیا ہو؟ دیکھیے 2 مہینے سے ٹریول ایجنسی ساری لاک ڈاؤن ہے، ہمارا سٹاف گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم بھی اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے برداشت کر رہے ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے سٹاف کو بلا کے سیلریاں دے رہے ہیں، لیکن ہم بھی کب تک دیتے جائیں گے؟ لیکن اب حکومت نے کہا ہے جی ہم آپ کو لون دیں گے، تو لون کا مطلب یہ ریلیف تو نہ ہوا ہے، لون تو ہمیں واپس کرنا ہے۔ اب اس ٹریڈ جو 72 سال میں بنی تھی اب آ کے ایک دم کریش ہو گئی ہے، اب ہماری واپسی بھی بظاہر ہمیں 1 سال سے پہلے نظر نہیں آ رہی۔ یہ ٹریول ٹریڈ ٹورزم کا جو پوائنٹ پوری دنیا میں ہے، کم از کم 1 سال سے پہلے لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہوں گے ٹور کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سروائیول 1 سال سے پہلے نہیں ہے،
تو یہ ٹریول انڈسٹری کے لیے ایک سال بڑا کڑا امتحان ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اس مشکل گھڑی سے ہم ایک سال اپنے آپ کو جب گزاریں گے، یہ ہمیں ہی اندازہ ہے کہ ہم کب تک اس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اب سب دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ابھی آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو آگے آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آپ کو ریلیف ملے گا تو آگے جتنے بھی لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیے، ہم 1.5 مہینے سے حکومت وقت کو اپنے میسج دے رہے ہیں، تھرو میڈیا خط و کتابت بھی کی ہے، لیکن صد افسوس حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی پازیٹیو رپلائی نہیں آیا۔ بس اتنا آیا ہے کہ جو چھوٹے لیول کے بزنس مین ہیں، ہم ان کو 3% مارک اپ پہ لون اپلائی کر لیں تو ہم ان کو لون مہیا کر دیں گے۔ یہ ریلیف ہمارے لیے آیا ہے، اور ہمارے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے جو انہوں نے اس وقت 12,000 کی جو مستحق ہیں ان کو دے رہے ہیں، شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا دوسرے لوگوں کو ریلیف دینا ذرا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے، تو یہ بھی ہے نا۔ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان بڑا ذاتی طور پہ بھی ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا، اور اس لیے ان کے پاس بھی اتنے آپشن اچھے نہیں تھے۔ بہرحال اب ہم نے ساری زندگی کمایا ہے تو ہمیں 2-3 مہینے اگر پلے سے ڈالنا پڑ گیا ہے تو ہم بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہماری بھی جو ایسٹس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، چونکہ بھی ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا، اور اس لیے ان کے پاس بھی اتنے آپشن اچھے نہیں تھے۔ بہرحال اب ہم نے ساری زندگی کمایا ہے تو ہمیں 2-3 مہینے اگر پلے سے ڈالنا پڑ گیا ہے تو ہم بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہماری بھی جو ایسٹس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، چونکہ ہمارے کروڑوں روپے کی نہیں اربوں کی مد میں ایئر لائنس کے پاس پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی ایئر لائن ہمیں ریفنڈ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ کرائسس چل رہے ہیں، بہت زیادہ ایئر لائنس جو ہے بینکرپسی کی طرف اس طرح کے حالات شاید پہلے بھی جب کبھی زلزلہ آیا تھا پاکستان میں ایسے ہو گئے تھے، تو اس میں اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اس طرح اپنی عوام کو اتنا ریلیف نہیں دے سکی تھی جتنا کہ اس وقت شاید وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا فرق سمجھتے ہیں اس حکومت میں کہ پازیٹیولی کوئی ایسے ان کا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں جی، حکومت کی اسٹریٹجی سے بہت اچھی ہے، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یا دوسرے لیول پہ لاک ڈاؤن کی طرف چل رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کی اچھی اسٹریٹجی ہے۔ اگر وہ کرفیو نافذ کر دے تو میرا خیال لوگ کورونا سے نہیں مریں گے، بھوک سے مر جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کھول رہے ہیں، گو کہ اب یہ 15-20 دن اس ملک کے لیے خطرناک ہے۔ اگر یہ 15-20 دن ہماری سروائیول ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کی تعداد نہیں بڑھتی تو پھر یہ مئی کے اینڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اچھا وقت آ جائے گا کہ سروائیول ہمارا جو ہے ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے کہ اگر لوگ تھوڑا سا ذرا ہولڈ کر لیں، صبر کر لیں، تو مئی کے اینڈ میں پاکستان کے لیے بلکہ سب کے لیے اچھا وقت آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی جو دلی رائے ہے وہ ہم سب کو دی، بہت شکریہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ناظرین سے اور خواجہ محمد ایوب صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے GS TV۔ اللہ حافظ۔ You're watching GS TV UK. Keep watching.